نے کلاڑا لیا تے پھر پاور نبوت دی ہو گئی تے اگے بت پیا ہوئے تے کلاڑا بھی نبی دے ہاتھ چ ہوئے کسر تے نہیں رہنی ہوگی جی کسی دی باہ کٹی کسی دی دہون لائی کسی دا پیٹ چاک کیتا کسی دی لتاں وڈیاں او جڑا بڑا سی نا انہاں دا گڑگنج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وڈا بت سارے نال وڈا او دے موڈے اتے سارے نوں وڈ ٹوک کے نا او دے موڈے تے کلاڑا رکھ کے ابراہیم علیہ السلام او دے موڈے تے کلاڑا رکھ کے آپ چلے گئے او جدوں آئی نا قوم میلے تو انہاں دی میلہ ہو گئی انہاں آ کے ویکھیا بت خانے انہاں کہ حاضری دئیے اپنے جھوٹیاں خداواں کول حاضری دئیے وہ حاضری واسطے آئے تو انہاں آکھیا بھی ایک بت بھی ساڈا سلامت نہیں سوائے وڈے دے سیاح سی انہیں آخیا گل ایک دن ابراہیم نے گل کی سی تواڈے بتاں دا برا چاہنا ہے ابراہیم نوں سدو پوچھو نے گل کی تھی ابراہیم علیہ السلام ساری قوم بیٹھی ابراہیم علیہ السلام ساری قوم ایک پاسے ابراہیم علیہ السلام کلے ایک پاسے انہاں کہ ابراہیم تو کیتا ہویا کی ایک بھی سلامت نہیں انہاں کہا بھی کواڑا کتھے وے انہاں کہا وڈے دے موڈے دے پیا انہاں کہا جنہیں پھر مارے انہوں پوچھو کواڑا جو دے موڈے دے پیا تو انہوں پوچھو ان سنو ذرا گل ابراہیم علیہ السلام دا حکیمانہ انداز ہوئے تبلیغ دا انہاں کہا ابراہیم یہ تے بولدا ہی نہیں انہاں کہا جھوٹ ہو جان دیو وہ جڑا بولدا نہیں انہوں رکھنا ہی بیٹھے آپ اپنے منہ آندے ہو بھی بولدا نہیں تے جڑا بولدا ہی نہیں اونوں تسی خدا بنائی بیٹھے ہو انہاں کہ ابراہیم پھر تینوں پتہ تے ہے نا یہ تے آکھیے تے سندا بھی نہیں انہاں کہ جڑا سندا نہیں وہ رب ہو سکدا پر بلے دا بلہ متے کھلی ہوندی ہے وہ 100 سال بھی پوچھ لڑی رہی پر ڈنگی دی ڈنگی رہی انہاں نوں سمجھ پھر گل دی کوئی نہ آئی گردناں جھکا لئیاں ساریاں لیکن سمجھ اکھڑ مزاج اپنے آپ نال دھوکھا کر کے ساری زندگی گزارن والے وہ لوگ بالآخر سمجھ پھر نہ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اے عمل چلتا چلتا نمرود دے دربار تک پہنچ گیا ایک نوجوان ہے جدا نام ابراہیم ہے وہ بتاں دے بڑا خلاف ہے انہیں بت کٹے بھی نے ٹکے بھی نے وڈے بھی نے تباہی بھی پھیری ہے بت خانے وچ انہاں کیا نمرود آکھن لگا بلاؤ انہوں ذرا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے ٹور نال بولو تے صحیح نا ہائے ہائے انا ربکم الاعلی دی صدا بلند کرن والا نمرود او دے دربار وچ بڑے ٹور نال گئے بڑی ہمت نال بڑی جرأت نال تے پوری وجاہت نال نبوت تے رسالت دا ایک ڈور ہے ایک اس دی پاور ہے آپ جس ویلے پہنچے نا نمرود کہنے لگا ابراہیم ایک گل دس سونا جوان ہے انہاں دے خلاف کیوں ہے کہ کام ہی غلط نمرود کہنے لگا تو کیوں پوچھنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود ہن گل پہنچ گئی ہے مناظرے اتے ہن گل ہو گئی مناظرے دی مباحثے دی تکرار ہن کھلیاں گلاں کر میرے نال تے میں تیرے نال کھلیاں کرنا وہ کہنے لگا کدی عبادت کرنا ہے تو کنوں پوچھنا ہے جن پتھر دیاں مورتیاں سارے نوں آنا ہے یہ 2 نمبر نے یہ 10 نمبر نے یہ ٹھیک نہیں جھوٹے نے فراڈیے نے انہاں دی عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ نہ بول دے نہ سن دے نہ ہل سکتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری آپ دے ابا جی بت خانے لے گئے صدیق پاک جی چھوٹے سن عمر نندی منی سی جی بت خانے لے گئے بت خانے کھڑیا تو انہاں آکھیا میں پتر ایک کم چلاں تے یہ بڑے وڈیرے نے اپنے تے انہاں آکھی کچھ نہ انہاں نوں اذیت دیں یا انہاں دی بے حرمتی کریں بے ادبی کریں انہاں کہا ابا جی تسی جاؤ
ابو قحافہ آپ دے ابا جی عثمان نام سی بعد بھی کلمہ پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے وہ آپ چھڑ کے ڈر گئے حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوت نو آکھیا انی جا انہوں میں بھکھاواں فاطمہ نے مینوں کھانا کھوا وہ جنوں آکھیا وہ بالکل چپ کہیں نہیں بولیا ہلیا ہی نہیں یہ جب یہ سنیا ہی نہیں آپ نے فرمایا تیرے نے گل کی تھی بڑا کوئی چوڑ نکلیا تو بولتا ہی ہے وہ ہواں تے کر میرے نال وہ کوئی نہ آپ نے فرمایا انی آرون میں ننگا واں پک سے نہیں مینوں کپڑے دے وہ پھر چپ پھر نہیں بولیا آپ نے فرمایا اچھا تو نہیں بولتا وہ پھر نہیں بولے آپ نے پتھر پھڑیا صدیق دی پاور سے تے صدیق جمدا ہی صدیق پتھر پھڑیا بڑا سارا صداقت دی پاور دے نال فرمایا ان کنتا الہن اگر تو رب نا الہ ہے تے پھر میں تینوں لگا کٹن تے اپنے آپ نو بچا لیا میرے تو وہ پھر نہیں بولے آپ نے پتھر پھر اللہ دی دتی طاقت نال زور نہ ماریا وہ دڑم کر کے تھلے جا پیا وہ جھوٹا خدا جڑا سی بت ڈگ پیا ابے رن باہر آواز گئی تے وہ اندر آئے نہ کہ یہ کیتا ہی یہ جڑے دو نمبریے ہوندے نا انہاں دا پھر علاج ہر دور وچ ہوندا آیا ہے ہر دور وچ ہوندا آیا ہے لیکن مرضی رب دی ہے کئیاں نو کٹوا لیندا ہے تے کئیاں نو ولیاں دے منہوں کڈائے تے کھوا لیندا ہے یہ مرضی میرے اللہ دی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ہندوؤں دے سارا جڑا دریائے راوی یہ سارا مندر سا جگہ جگہ مندر بنے داتا صاحب رحمت دور وچ آپ نے فرمایا مندر کو لنگے تے وہ چوری چوری لے کے آئے بھی کھا لو لیکن کوئی کھان واسطے تیار نہیں کوئی بت ہوندا کوئی بولدا کوئی گل کردا کوئی کھاندا کوئی منگدا کوئی نہ آپ نے نا بت خانے جا کے انہاں دے ہندوؤں نوں فرمایا کی آندے ہوئے انہاں نوں انہاں کہ چوری بڑی ٹو نہ بنا کے لیاندی شوق نال کھاندے نہیں بڑی چوڑا نکلے نے مندے نہیں آپ نے فرمایا چلو تہاڈی نہیں مندے اسی آ کے ویکھ لینے تہاڈی نہیں مندے اسی آ کے ویکھ لینے حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ چلو لے کے آئے نے کھا لو ایڈی ریج نہ لیاندی نے چلو تسی کھا لو وہ خود کھان لگ ہن ہندوؤں نوں غصہ تے چڑھنا سی نے بھی ہے ساڈے تے من دے دی اور غصہ ہونا بندا بھی ہے اور جدوں چنگی پریت پلاٹ ہو کے ایسا نہ پلیٹاں جڑا ویلیاں ہو گئیاں نا تے داتا صاحب رحمت اللہ فرمان لگے چلو بس کرو وہ بت پیچھے ہو یہ میرے اللہ کی مرضی ہے وہ پتھر مروا دے ان کو یا چاہے تو ولی کہے تو چوری کھلوا دے یہ میرے اللہ کی مرضی ہے لیکن ہندی ہے نا بری آئی ہے شروع حضرت علی پاک نے بڑے کٹے نے بت ہاں 360 بت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ دی چھت اتارے تھلے سٹے نے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود تیرے نال ہن مناظرہ ہے ایک میں تیرے نال گل لگا کرن اینو سن لے میں جنوں پوجنا نا ربی میرا رب ہوئے الذی ہوئے یحیی و یمیت جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے میرا رب ہوئے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے انہیں آکھیا واہ ابراہیم یہ کہ وہ بڑی گل ہے انہیں جیل وچوں دو قیدی منگوائے ایک نوں چھڈ دیتا ایک نوں مار دیتا انہیں اگلا میں زندگی دیتی ہے انہوں میں مار دیتا یہ کیڑی گل ہے آپ نے فرمایا ہون تیرا میرا مناظرہ ہے اس ویلے تینوں گل سمجھ نہیں آئی تو موت تے حیات دے فلسفے نوں سمجھدا ہی نہیں حیاتی کی ہے تے موت کی ہے تینوں پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ الذی خلق الموت والحیات خالق موت و حیات دا پروردگار ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے بس کوئی اور مالک نہیں ہے شے دا نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے تو آپ ہی عمل کر کے بکھانا پیا تیرے کو عمل ہویا نہیں تینوں موت حیات دا پتہ ہی نہیں انہیں آکھیا پھر مینوں نہیں پتا تے آپ نے فرمایا ہن گل کر میرے نال میرا رب ہوئی
میرا رب اوے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. آپ نے فرمایا میرا رب ہوے جدی میں پوجا کرنا وا، میرا رب ہوے، میرا الہ ہوے، میرا سجدے دی لائق، میرا مالک تے میرا رازق تے میرا خالق وحدہ لا شریک او ذات ہے جڑا سورج مشرق تو طلوع کردا ہے تے مغرب وچ غروب کردا ہے. اگر تو اپنے آپ نو سچا سمجھنا ہے تے سورج نو مغرب وچوں طلوع کر کے وقا دے. ہن سنو اللہ دا قرآن فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. وہ جڑا کافر نمرود مبہوت ہو گیا انہیں آکھیا یہ کام تے نہیں ہو سکنا. سورج لوکاں نو میں نہ سجدے کرو تے کئی مندے نے کئی نہیں مندے، مینوں سجدہ کرو کئی مندے نے کئی نہیں مندے، تے سورج ایڈا بڑا وجود میری کتھے منے گا. کافر مبہوت ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں گلاں نال نہ ہرا سکے، آپ دے دلائل دا جواب نہ دے سکے، انہاں نے آکھیا پھر انج کرو اینو ختم ہی کرو، معاملہ ہی مکاؤ، مڈ موڈی مکاؤ، ختم ہی کر دیو، اگ باڑو، اینو ابراہیم نو وچ سٹو، سڑ جائے گا، روڑے مک جان گے. پر انہاں دی سی پتہ روڑا مکڑا نہیں بلکہ انہاں دی عظمت ہور لوکاں دے سامنے واضح ہو جانی ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ روڑے جدوں مکانے نے ابراہیم علیہ السلام نے مکانے، انہاں کو روڑا نہیں سی مکنا. اللہ اکبر. نمرود نے آرڈر جاری کیتا کہ بائی جائے، پھر کیتا کہ یہ نہ 30 گز لمبی تے 20 گز اونچی، لمبی چوڑی اونچی گزاں دے حساب نال ایک چکھا تیار کیتی گئی، باؤنڈری لائن بنائی گئی، وچ لکڑیاں باڑیاں گئیاں. تے جڑا بھی بی بی بیمار ہونا، سوت کتنا، سوتر چرخا ڈانا، سوت کتنا، انہیں اس نیت دے نال کہ بازار جا کے بیچاں گی، جننے پیسے وٹے جان گے، منت مننیاں پئی میں ٹھیک ہو جاں گی، اس واسطے انہاں پیسے دیاں لکڑیاں لیا کے میں اس چکھے وہی سٹڑیاں نے جتھے ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا جانا ہے. تے لوکاں نے لکڑیاں لیا دیاں اگ دے پامبڑ مچن لگ پئے، آسماناں دے نال اگ دے شولے گلاں کرن لگ پئے، اتنے اونچے اونچے شولے چل دینے پئے، اتنی بھاری برکم آ کے پریشان نے لوگ. کوئی پرندہ اونچائی تو بھی نہیں گزرتا پیا، جڑا جاندا ہے لنگدا ہے وہ بسم ہو کے زمین تے آ جاندا ہے، وہ سڑ جاندا ہے، بھج جاندا ہے، وہ دا وجود ختم ہو جاندا ہے. بالآخر انہاں منجنیق تیار کی تھی، پوچھیا گیا سٹیے کیویں، شیطان آ گیا کہن لگا ایک کوئی طریقہ ہے سٹن دا، منجنیق تیار کیتی جائے. طریقہ بھی شیطان نے دسیا، اس طریقے نال منجنیق بناؤ، جناب ابراہیم علیہ السلام نو وچ رکھو تے اگ دے اندر سٹ دیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رسیاں دے نال بنیا گیا ہے، بن کے منجنیق دے ذریعے اگ دے اندر سٹیا گیا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اگ دے اندر تشریف لے آئے نے، یہ لفظ بول رہا میں، بولو کی کہہ رہا؟ جملہ یاد رکھیا جی، میرا یہ عشق والا جملہ ہے، پیار والا ہے، ادب والا ہے. جس ویلے اگ دے اندر تشریف لے آئے نے تے اگ بھی خوشیاں منا رہی ہے. ابراہیم میں پاگاں والیاں جدے وال تسی تشریف لے آئے ہو اے اگے تو ساڑ دی نہیں، انہاں کیا ہے تے ساڑن والیاں، پر مجال ہے تہاڈا کوئی ایک داغا بھی ساڑا، چونکہ میں نبیاں دی گستاخ نہیں، میں نبیاں دا حیا کرنا. اچھی بولو، اچھی بولو، اچھی بولو. اللہ یا رسول ہمارا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پانیاں دا فرشتہ آ گیا، اے ابراہیم علیہ السلام ڈیوٹی لاؤ، اتنا پانی آوے آگی بجھ جائے. فرمایا آپ ہی آیا کہ رب نے کلیا جی مرضی نہ آیا، فرمایا ٹر جا.
چل چلا جا. وہ چپ کر کے ٹر گیا. فرمایا تیری ضرورت نہیں، تیری حاجت نہیں. پھر ہوا والا فرشتہ آ گیا. حضور اجازت دینی ہوا چلاواں اگ ہی اٹھ جائے. فرمایا آپ ہی آئیں گے، میرے رب نے کلے آئے جی آپ ہی آیا. فرمایا تیری حاجت نہیں، چلا جا. پھر تیسرا ویلا ہویا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. عرض کردے نے پیارے ابراہیم علیہ السلام جے حکم ہوئے کو حاجت ہے تے دسو میں اللہ دی بارگاہ پیش کر دیا. آپ نے فرمایا آپ ہی آیا کہ اللہ دی بارگاہ جو آیا جی آپ ہی آیا. فرمایا اے جبریل چلا جا، کیوں جدی وجہ نہ لایا وا او میرا مالک جان. میں جدے واسطے آیا میرا رب جاندا ہے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل. آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا مینوں کوئی حاجت نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام تے قرض رہ گئی ہے. بات جڑا جبریل علیہ السلام نے آکھیا ہے کوئی حاجت ہے جے اس قرض نو اتاریا کنے؟ آج دی راتی میرے تواڈے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا جان اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرض اتاریا. جدوں سدرات جبریل علیہ السلام پہنچ گئے نے، انہاں دا ہیڈ آفس آ گیا، انہاں دا دفتر آ گیا، انہاں واسطے انتہا آ گئی. اس تو اگے جبریل علیہ السلام ایک پردے برابر، ایک منہ دے برابر، ایک پوٹے دے برابر، ایک بال دے برابر اگے نہیں جا سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے فرمایا اے جبریل کوئی حاجت ہے ہی دس تیری اللہ دی بارگاہ میں جا کے پیش کر دیا. یہ تھا اتارا کس نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا. جبریل علیہ السلام کی عرض کر دینے سونیا میری ایک حاجت ہے وے تسی پوری کرا سکدے ہو اپنے مالک دی بارگاہ وچوں، چونکہ تسی حبیب ہو، تواڈے الہ نے موڑنی نہیں، تواڈے محب نے نہ نہیں کرنی. میری حاجت وے کہ قیامت والے دن جدوں تواڈی امت پل صراط تو گزردی ہووے مینوں اجازت مل جائے پل صراط تے میں جبریل اپنے پر بچھا دیا. ہائے ہائے اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو. تے فرشتے رون لگ پے تے رو کے عرض کرتے نے مولا دو میاں بیوی ایک فیملی ای تے ہے نے اس ویلے کائنات وی تیرا نام لین والے تیری عبادت کرن والے مولا او بھی اگ دے اندر. تیرے معاملے نے تو ہی جاننا ہے، تیرے راز نے تو ہی جاننا ہے، تیرے معاملات نے سارے انو تو ہی جاننا ہے. سونیا ربا پر سامنے جو نظر آ رہا ہے رب العالمین نے فرمایا کلنا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم. فرمایا سا آگ نو حکم دے دیتا ہے، آگ نو آرڈر جاری کر دیتا ہے، اے آگ خبردار ہے کہ تیرا کم
جلانا ہے، پر ویکھی آیا کون ہے؟ خبردار وال بھی پنگا نہ کری، ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہ ہوئی سردی نہ لگے۔ سمجھو گل نو، قرآن پاک دا مطلوب سمجھو کی ہے، بردار ٹھنڈی ہو جا پر خبردار انی ٹھنڈی نہ ہوئی کتے میرے ابراہیم نو ٹھنڈ نہ لگن لگ پوے، یہ بھی محبت دے خلاف ہے، انج نہ کری۔ فرمایا اگے پھر فرمایا وسلام، ٹھنڈی ہو پر انی کو ہو ابراہیم سلامت رہے۔ آئے آئے نالے ٹھنڈی ہو جا، نالے سلامتی والی بن جا، گلو گلزار بن جا، میرے اللہ دے حکم دے نال اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ صرف جنہ رسیاں دے نال بنیا گیا ہے وہ رسیاں سڑیاں نے، ابراہیم آزاد نے۔ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، طاقت ہے سی پر زور نہیں لایا، کیوں یار تو راضی رہے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرماندے نے دکھ ہمیشہ سکھ گاہے گاہے، اسا سکھ دکھاں تو وارے، وہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ آنکھوں ذرا مل کے دکھ قبول، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ دکھ ہمیشہ سکھ گاہے گاہے، وہ ایسا سکھ دکھاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ زور نہیں لایا تاکہ رسیاں کھل جان، نہیں نہیں، یہ اگ دیاں ڈیوٹیاں نے، اگ دی ڈیوٹی ہے رسیاں ساڑی۔ میرے ابراہیم نے جڑا امامہ شریف بنیا ہے، جڑا کرتا پایا ہے، جڑا پیجامہ مبارک پایا ہے، خبردار ایک دھاگا بھی نہ سڑے، اگ اللہ دے حکم دے نال نالے ٹھنڈی ہو گئی ہے، نالے سلامتی والی بن گئی۔ جس ویلے اللہ دا حکم آ گیا اگ نو، یہ حکم آن دی دیر ہے، پوری کائنات تے اگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اگ نے اس ویلے کسے تے اثر نہیں کیتا، نہیں کچھ شے بنی، نہیں پکی، لیکن فرمایا اللہ دا کرم ہے، الا ابراہیم اگر رب نہ فرماندا تے اگ دا اثر بالکل مفقود ہو جاندا، ختم ہو جاندا۔ اللہ نے قید لائی ہے ابراہیم تے ٹھنڈی۔ سنو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ، کلندر لاہوری 15-20 علامے بیٹھے ہون نا، تسی آکھو گے ابھی نہیں علامہ، ابھی نہیں علامہ، میں آکھاں گا فلانا نہیں علامہ، فلانا علامہ، کوئی آکھے گا ایک علامہ، ہر کسی نے اختلاف ہوئے گا نا گل وچ، لیکن علامہ اقبال وہ نے جنہاں نوں اپنے بگانے سارے علامہ ہی جی، پر علامہ بننے واسطے ضروری ہے زندگی وچ کم از کم 1 کروڑ مرتبہ درود شریف تے پڑھیا ہوئے نا۔ علامہ دا ترجمہ سنو، قادری، علامہ محمد اقبال قادری
اے بھی قادری تے ابا جی شیخ نور محمد رحمت اللہ علیہ او بھی قادری، باپ بھی قادری تے پتر بھی قادری۔ فرماندے نے عشق تے عقل دوواں دا جھگڑا سی اس ویلے۔ ابراہیم نہ جائیں سڑ جائے گا، عشق آندا ہے نہ یار پیچھے جانا پوے تے حرج کوئی نہیں، بولو تے صحیح، حرج کوئی نہیں۔ فرماندے نے بے خطر، بغیر خطرے دے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل نہیں اتنے پہنچاندی جتھے عشق لے کے جاندا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آندے نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ مل کے ذرا کہہ دیو بے خطر کود پڑا آتش۔ یہ عشق ہے جو آگ کے اندر گیا ہے، عقل نہیں گئی۔ تو پھر عشق کے فیصلے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ انجام کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بے خطر انجام کا کوئی پتہ نہیں، بس چھاڑ لا دیو یار پیچھے جانا ہے ایسا۔ ہاں غازی گنجی شہید ہی دیا پتہ سی انجام کی ہونا، بس اتنا پتہ سی یار راضی رہے بس۔ ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اگے علامہ فرماندے نے عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل اجے پار کھلو کے سوچ دیے بھئی کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ عشق نے آکھیا تو فیصلے پئی کر، تو سوچی جا، میں وہ باجرا ٹر بھی گیا۔ تو سوچی جا، انہاں کیا سوچنا کی جدو یار پیچھے جانا ہے، مالک پیچھے جانا ہے، پھر سوچنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ امتحان اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، بولو اللہ نے، اونچی بولو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ لاسٹ بات کروں، بڑی لمبی گفتگو ہے یہ، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمیٹنے کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آیا، آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو کہا بیٹے کیا ہے خیال اس بارے میں کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ابو جی جیسے حکم ہوا ہے ویسے کریں، جیسے حکم ملا ہے آپ ویسے کریں۔ سب تاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چھری چلے گی مجھے کوئی فکر نہیں، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، بولو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے کو لائے، 3 جگہ پہ شیطان نے برگلایا، وہی جگہ ہے حج پہ، اللہ تعالیٰ حج کا نام آیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج کے معاملے میں آسانیاں نصیب کرے، زندگی میں بار بار یہ موقع نصیب۔ وہ شیطان کو جہاں 3 جگہ ہے کنکریاں مارنے کی، یہ وہی 3 جگہ ہے جہاں شیطان نے برگلایا تھا۔
ایک جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو، ایک جگہ پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، اور تیسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو ابے دے خواب تے ٹر پے. ذہن دے خواب اس طرح ہی ہوندے نے نا. ابراہیم انہیں پڑھیا سی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان چلا گیا سی. ابراہیم کو پتر کو ذبح کرنے واسطے ٹر پیا. آپ نے فرمایا روکنے والا کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حاجرہ پتہ ہی ابراہیم اسماعیل کو کتنے لے کے گیا ہے؟ چھری چلان گئے وہ گڑے تے. انہاں کہا رب دا فیصلہ تم کون وچ آਉਣ والا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تینا جگہ تے اوتھے پھر کنکریاں شیطان. اچھا شیطان دی کنکریاں دی گل یاد آئی ہے کہ جی کر لو دے. چلو کوئی نہیں، 5-10 منٹ تک کوئی فرق ہو جاتا ہے. کیا پتا ٹائم ہوتے جاتے رہتے. گل سن لو ذرا نہیں تو سواد لو گل کا. جن تھی ویندی ہو حاجی 2011 اللہ تعالیٰ مینوں سعادت عطا فرمائی حج دی. 35 لاکھ بندہ سی ادو حج واسطے. ادو 2.5 لاکھ حج ہوں سی. 50,000 اپنا خرچہ 2 لاکھ کا حج. 2.5 لاکھ حج ہو گیا. وہ میں بھی حدیث پڑھی تو ہے سی. میں پھر وہ جڑے کالج پڑھے نا جنہ کے پلر بنائے نے انہیں وہ بیزوی شکل دے. میں اگے بھی ہو کے بہتا رہا ہے تو میرے تو اچا سی، لیکن میں بتھیرے طریقے بہتا رہا انہوں کہ مجھے پتہ لگے بھی کئی حاجیاں نے کنکریاں ماری ہیں. ایک حاجی ایک ٹائم کنکریاں مارے پھر کنی وری مارے کنے موقع تے مارے. کنکریاں تے ڈھیر بن رہی نے لیکن اینیا حاجیاں نے ماریاں نے وچ کوئی نہیں. مینوں پھر ویکھ کے وہ حدیث شریف یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ فرشتیاں کو حکم دیتا وہ کنکریاں اٹھا لو. اور اگر وہ کنکریاں نہ اٹھائی جاتی تو وہاں پہاڑ بن جاتے. سعودی حکومت وچوں ایک بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتے تسی کہ جنہ نے حج تو بعد ڈیوٹی ہوگی انہوں کی کہ تساں یہ کنکریاں چکنی ہیں. کوئی ایک مثال نہیں. وہ کرینا لے کے آؤ بلڈوزر لے کے آؤ کہ کنکریاں چکو بھائی بندے لائے ہوں کنکریاں مار کڈو. نہیں، رب جنہاں دیاں قبول کرتا ہے انہاں دیاں اٹھا لیتا ہے. اتوں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بتھیرے ہوندے جنہاں دا قبول ہو جاتا ہے. تے کدی کدی یہ بھی ہوندا نہیں کہ ایک ہی ہوندا جے نیک کوئی ایک اینا نیک کہ اللہ نوں اودی ہر ادا ہی پسند ہے. اودی وجہ نال رب سارے دا قبول فرما لے. میرے اللہ دے فیصلے اللہ دے فیصلے. چھری چلا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، چھری نہیں چلتی. کول پتھر پیا، پتھر تے زور نہ ماری پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. چھری پتھر دے مارے پتھر 2 ٹکڑے ہو کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی ہے. نبوت کی پاور ہے، رسالت کی پاور ہے. زور سے لگائی 2 ٹکڑے ہو گیا. پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. یا اللہ اسماعیل کا گلا پتھر سے زیادہ مضبوط ہے. یہ اتنا نرم و نازک گلا یہ کیوں نہیں کاٹا جا رہا؟ چھری کیوں نہیں اثر کر رہی؟ چھری خود بول کے کہنے لگی زبان حال سے. چھری کہنے لگی ابراہیم آپ کہتے ہیں کاٹ، وہ کہتا ہے خبردار. ابراہیم آپ کہتے ہیں چھری، مجھے حکم دیتے ہیں کاٹو. تو جو مجھے آدر آپ دے رہے ہیں کاٹنے کا، جو میرا خالق ہے وہ حکم دیتا ہے خبردار. اب پوچھے رضوی صاحب کیا وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ چھری کیوں نہ چلی؟ جو سمجھ گیا وہ بولنے سے نہیں رہے گا، اور جو نہ سمجھا پھر وہ اب نہ بولنا پھر کبھی نہیں بول سکے گا. سن لے رب کا فیصلہ یہ تھا اسماعیل علیہ السلام وہ ذات ہے جن کی سلب انور میں میرے آخری زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے. اگر اسماعیل آج ذبح ہو گیا تو میرا آخری زمان نبی کیسے آئے گا؟ آج اسماعیل کو بچانا ہے تاکہ ختم نبوت کے دائدار کو نہ
جڑا ٹائم اتنے لگ گیا نا میرے 15 منٹ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ گئے اجے 3 منٹ اور لگنے میں اسماعیل علیہ السلام نے پہ گئے میں اصل چشتی عاشق ہے نا مینوں ٹائم کا حساب نہیں لگتا میرا بھی دل کرتا ہوں 35 منٹ جمعہ پڑھاواں 20 منٹ لاواں گا پر میں پورا ہفتہ تیاری کرتا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جدو اکھاں کھولیاں نا ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتاری اپنی اکھاں تو وہ چھری چلی ویکھی تے اسماعیل علیہ السلام سائڈ تے کھڑے مسکراتے نے پے تے جنت وچوں جبریل علیہ السلام دبا دے آ کے تھلے کر دے چھری تو ذبح ہو گئی وہ ذبح ہو گیا آج وہی سنت اللہ نے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری و ساری فرما دی یہ قربانی کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے سب کو عطا فرمائے اور جو نہیں کر سکتے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نہیں کر سکتے اپنی امت کے غریب افراد کی طرف سے کر دی ہوئی ہے خود کر دی ہے وہ کدی کدی میں ایک شعر پڑھنا ہونا کہ امت نو بسا چھڑیا امت دیاں امیراں نے کہ دین بچا چھڑیا زینب دیاں امیراں نے امیر نہ ہوں جنہوں کو پیسے زیادہ نے تے غریب کا کوئی پرسہ نہیں آتا یہ اللہ کے فیصلے امارت بھی دی اور غربت بھی دی امیر ہیں قربانی کرتے ہیں تو غریبوں کے گھر بھی گوشت پہنچتا ہے جی قربانی کا لطف آپ بھی لے لیتے اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری اور آپ کی حاضری